اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک سٹے لیا گیا. فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلا فرق تو میں نے بتا دیا کہ اس کو پبلک کیا گیا. اس کمیشن سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں مجھے آپ بتا دیں اگر میری یادداشت میں یا معلومات میں کوئی غلطی ہے، کوئی کمیشن آج تک پبلک نہیں ہوا. جو بھی پبلک ہوا اس میں عوام یا کوئی بھی متاثرہ فریق عدالتوں کے چکر کھاتا رہا، اس نے ریٹیں کی، چاہے وہ حمود الرحمان کمیشن ہو یا لیٹسٹ یہ عزیر والا جے آئی ٹی ہو. یہ رپورٹس عدالتوں کے حکم سے ہی پبلک ہوئی، اور وہ بھی پٹیشنرز بیچارے چکر لگاتے رہے عدالتوں کے، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ ان کو صرف ہو گیا. یہ تو ایک بڑی اسٹریٹ سمپل فارورڈ قسم کی ٹرانزیکشن تھی. لیکن فرق یہاں پہ یہ بھی تھا کہ جب وہ سٹے آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے خود پرسو کیا گیا. میں خود بحیثیت وکیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ سٹیز نہیں چل سکتے. ایک بیجا سٹے جو ہے وہ نہیں چل سکتا جب تک کہ دوسری طرف کا وکیل ساتھ ملوث نہ ہو. آپ اگر حق پہ ہیں اور آپ کا کیس ٹھیک ہے، آپ عدالت میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں. اس میں عدالتوں کو بھی الزام دینا غلط ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ عدالتوں سے سٹے آ جاتا ہے. عدالتیں تو اپنا کام کر رہی ہیں، انہوں نے ایڈجوڈیکیشن کرنی ہے. آپ اپنا مقدمہ جا کے لڑیں، وہ اسی دن فیصلہ کر دیں گے، جس طرح کہ شوگر کمیشن میں ہوا. بہت زور سے بہت زور آور لوگ عدالت میں گئے، حکومت نے اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سٹے ویکیٹ کر دیا. پہلے انہوں نے ہم پہ پابندی لگا دی، سٹے دے دیا کہ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. گورنمنٹ کا موقف سنا گیا، اس کو کوئی اس میں ایڈجرمنٹ نہیں لی گئی، امیڈیٹلی اس کو پرسو کیا گیا، وہ خارج کر دیا گیا. لیکن میں اس کے آرڈر پہ بھی تھوڑا سا بتاؤں گا کہ وہ خاص اس آرڈر کے اندر ایک شکایت میرے بارے میں کی گئی تھی، تو اس لیے میں ذرا زیادہ کیئرفل ہوں. لیکن اسی طرح سے یہی والے جو مل مالکان ہیں، ان کا سندھ چیپٹر سندھ ہائی کورٹ چلا گیا. اس کے بعد یہ وہی والا طریقہ واردات ہے جو کمپٹیشن کمیشن کے خلاف اپنایا گیا. سندھ ہائی کورٹ چلے گئے، وہاں سے بھی ایک سٹے لے آیا. حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کی حرکت کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے. اٹارنی جنرل صاحب کو انسٹرکشنز دی گئی. اٹارنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ معاملہ چیلنج کیا. آنریبل سپریم کورٹ نے، آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے وہ سندھ ہائی کورٹ کا سٹے ویکیٹ کر دیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ حکم دیا کہ جتنی بھی پینڈنگ پٹیشنز اس معاملے کے اوپر ہیں ان کا ہائی کورٹس، جو بھی ریلیونٹ ہائی کورٹس ہیں، وہ 3 ہفتوں کے اندر اس کا فیصلہ کریں. کیونکہ اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سٹے کو ویکیٹ کر کے مقدمے کا تفصیلی فیصلہ بھی اب کل آ چکا ہے، اس کے جواب میں انٹرا کورٹ اپیل بھی کی ہوئی ہے، جو اس وقت 2 رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سن رہا ہے. ایز پر سپریم کورٹ آرڈر یہ 3 ہفتوں کے اندر طے ہونا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں پہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کھڑی ہے اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے، تو وہ انہی مل مالکان، مالدار مالکان جو کہتے ہیں جی چینی بڑا گھاٹے کا سودا ہے، لیکن اگر آپ وکلا کی لسٹ دیکھ لیں تو ماشاءاللہ چوٹی کے وکیل ہیں ان کے پاس، اور لیٹیگیشن بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. اس کو ہٹوا کے، سٹیز کو خارج کر کے، اس وقت ہم بالکل اس میں ایکشن لینے کے لیے آزاد ہیں. اس ایکشنز کے اوپر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ایک بڑی ہیڈ لائن جو آج کی ہے وہ آٹے والے ایشو کے اوپر ایک خبر ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے. آٹے کا آپ کو یاد ہوگا جب چینی کا کمیشن بنا تو اس کے ساتھ ساتھ آٹے کا کمیشن بھی بنا. اب آٹے والے ایکشن میں، اس میں آٹے کے بحران کے اوپر بہت ساری ایکشنز ریکمینڈ کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں پروکیورمنٹ کو بڑھانا بھی تھا، بیکاز پچھلے سالوں میں وہ جو اسٹریٹیجک سٹاکس تھا وہ نہیں رکھے گئے. پھر اس طرح سے گندم کی ترسیل، باردانہ، بڑی اس کے اندر ڈیٹیل چیزیں ہیں. کمیشن کی وہ رپورٹ پبلک ہے اس وقت، ہماری پی آئی ڈی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے شاید. اس میں ایز سچ پیونیٹیو ایکشن کوئی ریکمینڈڈ نہیں تھے، لیکن اس کے نتیجے میں نشاندہیاں ضرور ہوئی تھی کہ کیا کیا کس کس طریقے سے چوری کی جاتی ہے. ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے خود اس چیز کی پرائس کنٹرول کی میٹنگز کو ہیڈ کرنا شروع کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت پنجاب میں 860 روپے کا 20 کلو کا تھالا جو ہے وہ مل رہا ہے. تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کی اس کے اوپر باقاعدہ پرائس کنٹرول کی ایک 860 روپے کی ہے پورے پنجاب کے اندر. اور جہاں پہ بھی نہیں ہے، میں عرض سن لیجئے، آپ سوال اس کے بعد کر لیجئے گا. سرکاری ریٹ ہے، اور جہاں پہ سرکاری ریٹ میں اگر کسی کو نہیں مل رہا، ایک ہیلپ لائن دی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے، آپ اس کے اوپر کمپلین کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کارروائی بھی ہوگی. اس کے ساتھ ہی جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں
وہ منسلک ہے جو اس وقت کارروائی کی گئی ہے ریکوری کے لیے۔ 2018 کا رمضان پیکج تھا جس میں اس وقت بھی یہی ایشو تھا، جس کی وجہ سے ایک رمضان پیکج سبسڈی کی مد میں اناؤنس کیا گیا، اور اس سبسڈی کی مد میں جو 667 فلور ملز کو کنٹرول ریٹ کے اوپر، سبسڈائز ریٹ کے اوپر سرکاری گندم ریلیز کی گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے فکس ریٹ کے اوپر، شاید اس وقت 800 روپے طے ہوا تھا، اس کے اوپر انہوں نے اس کو فروخت کرنا تھا۔ اس کی انویسٹیگیشن کی گئی، اس میں سے 667 فلور ملوز میں سے 149 جو ہیں وہ ملوث پائی گئی اس گندم کی چوری میں، مس اپروپریشن میں، یا زیادہ گندم لے کے کم گرائنڈ کرنا اور کچھ گندم کو چھپا لینا جو کہ سرکاری نرخ پہ سبسڈائز ریٹ پہ ملی تھی۔ اس مد میں تقریباً جو لاس ٹوٹل کیلکولیٹ کیا گیا 2018 رمضان بازار کا، وہ 254 ملین تھا، یعنی کہ 25 کروڑ کے لگ بھگ۔ اس میں سے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 190 ملین کی ریکوری کر لی ہے، جو کہ ان 149 فلور ملوں سے لے کے خزانے میں جمع کرا جا چکی ہے 190 ملین کی، اور باقی ریکوریز کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ فلور ملز یہ سارا کام کسی بھی صورت کسی حکومتی بندے کے ملوث ہونے کے باوجود کر سکیں، تو ان کے خلاف بھی پیونیٹیو ایکشن لیا جا رہا ہے۔ یہ تقریباً 156 لوگ اس کے اندر آتے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے، جو یا تو ڈائریکٹلی انوالو ہیں یا ان کی سپرویژن تھی اور اس کے اندر انہوں نے کوتاہی دکھائی ہے، جس میں سے تقریباً 60-70 لوگ تو ڈائریکٹلی انوالو ہیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پر مل وہ گرائنڈنگ کے اوپر ایک سپروائزر لگا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے خلاف بھی کرمنل کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ آڈٹ اب تقریباً ہر وہ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ریلیز کردہ گندم کے ساتھ کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بڑا سمپل سا میتھڈ ہے، اور میں حیران ہوں یہ ماضی میں کیوں نہیں کیا گیا۔ جب آپ سرکاری گندم کسی مل کو ریلیز کرتے ہیں، آپ اس کی جو میٹر ہے اس سے اب بڑی آسانی سے یہ ایکسیس کر سکتے ہیں کہ کیا اس نے اتنی گندم گرائنڈ کی یا نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہری بات ہے جو اب آپ اس کو سبسڈی دیتے ہیں اور اگر صرف کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے ہے تو وہاں پہ بھی اس کی ترسیل ضروری ہوتی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں شوگر کی جو کمیشن کی رپورٹ کے اوپر فردر سٹیپس جو ہمیں ابھی سٹے کے خارج ہونے کے بعد لینے ہیں۔ اس میں جی سب سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب رپورٹ ریلیز ہوئی تھی تو 3 مختلف سٹیپس فیڈرل کیبنٹ نے اپروو کیے تھے۔ ایک پیونیٹیو سٹیپس تھے، پیونیٹیو ایکشن تھے، کارروائیاں ہونی تھی مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر کہ جہاں جہاں چوری ہوئی، ٹیکس میں مسئلہ ہوا یا سبسڈی کے معاملے میں غبن ہوا، وہ تھا۔ دوسرا ریفارم تھا شوگر پالیسی کا، اور تیسرا چینی کی قیمت کو ریشنلائز کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے پیونیٹیو ایکشن کے لیے پورا ایک ایکشن میٹرکس اپروو کیا تھا۔ ریفارمز کے لیے اور چینی کی قیمت کی ریشنلائزیشن کے لیے جو ڈٹرمنیشن ہوئی ہے وہ اپنے یہ جو منسٹر فار انڈسٹریز ہیں حماد اظہر صاحب، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے، اور اس وقت جو پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن والے ہیں ان سے بھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں۔ پیونیٹیو ایکشنز اب سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہ آپ کا جو قدغن تھی کورٹس کی طرف سے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر وہ آپ کو گائب بریف کرتے رہیں گے کہ اب فردر سٹیپس اس میں کیا ہو رہے ہیں۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ جو ہے جو انڈسٹریز کے اندر یہ آتا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ کمیٹی بنائی گئی ہے جس نے شوگر پالیسی کو دیکھنا ہے، ریفارم کرنا ہے، کیونکہ جہاں پہ شوگر کمیشن بہت ساری چیزوں کے اوپر نشاندہی کر رہا ہے کہ پیونیٹیو ایکشنز کیا لینے، وہاں پہ نظام کے اندر ان کوتاہیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جس کی وجہ سے سٹے بازی ہوتی ہے، ہورڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس کو اگر آپ جدید طریقوں کو استعمال کریں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کو تو پھر یہ چیزیں کم کی جا سکتی ہیں۔ لیکن جو پیونیٹیو ایکشن کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آیا تھا جس کا اب تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے، اس میں انہوں نے کچھ چیزوں میں جو کہا تھا، ایک تو انہوں نے جو ایکشن میٹرکس تھے اس کی لینگویج کے اوپر کچھ اعتراض اٹھائے تھے، جس کے اوپر وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ ہمیں لینگویج کو بدلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی طریقے سے بھی یہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت
یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ڈائریکشن دے رہی ہے کہ انہی پیراؤں کے اوپر کام ہونا ہے، تو یہ مس انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، انٹینشن نہیں تھی. تو لینگویج کو بالکل اسپیسیفک کر دیا گیا ایز پر دی آرڈرز آف اسلام آباد ہائی کورٹ کہ تمام جو یہ 7 مختلف ایکشنز اس میں ریکمینڈ کیے گئے تھے وہ تمام ادارے اس قانون کے تحت ایکشن لیں گے. جو شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے، جو کسی بھی کمیشن یا جے آئی ٹی کی رپورٹ ہوتی ہے، وہ صرف ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے، وہ تحقیقاتی اداروں کے اوپر لازم نہیں ہوتی. وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہر ادارے نے اپنی انویسٹیگیشن جو ہے وہ فریش کرنی ہوتی ہے. اس نے خود شواہد اکٹھے کرنے ہیں، اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے، اپنا مائنڈ میک اپ کرنا ہے کہ اس میں یہ جو چیز نشاندہی ہوئی ہے کمیشن کے تحت، اگر وہ ہوئی ہے تو پھر وہ اپنے قانون کے تحت کارروائی کرے گا، ورنہ وہ اس کے اوپر کارروائی نہ کرے. وہ کسی بھی طریقے سے پابند نہیں ہے. تو وہ لینگویج اس طرح سے درست کر دی گئی ہے. اس میں جو 7 سٹیپس تھے وہ میں آپ سے دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہیں. سب سے پہلے نیب کو ایک انویسٹیگیشن دی جا رہی ہے جو کہ سبسڈی سے ریلیٹڈ ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 5 سال کی انکوائری کی جو رپورٹ ہے وہ ساتھ منسلک ہے، جو سبسڈی کے مد میں جس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے کہ کیا کیا ارریگولیرٹیز ہوئی یا کوئی کرمنل ایکٹ ہوا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ اس کے اندر آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کے تحت کارروائی کریں گے تو یہ لازم نہیں ہے کہ آپ یہ 5 سالوں تک اس کی سبسڈی کو دیکھیں. آپ اپنے قانون کے مطابق جب سے اس کا اطلاق ہوتا ہے آپ تمام سبسڈیز کو از سر نو اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور اگر اس کے اندر جو بھی قانون کے مطابق آپ کو ارریگولیرٹیز ملیں آپ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. تو یہ ان اے سینس گورنمنٹ نے ایک ریفرنس بھیج دیا ہے جو کہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عام شہری بھیجے گا. صرف فرق یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک تفصیلی جے آئی ٹی کی رپورٹ منسلک ہے جس کے اوپر نیب اپنا فریش مائنڈ اپلائی کرے گی اور اس کے اوپر فردر ایکشنز لے گی. دوسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائی جا رہی ہے، جو ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں کارٹلائزیشن کے عمل کے اوپر، کیونکہ 2009 کے بعد سی سی پی نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. یہ پچھلے 10 سالوں کا جو کارٹلائزیشن کی پریکٹسز ہیں ان لائٹ آف شوگر کمیشن رپورٹ اینڈ دیئر فریش انویسٹیگیشنز، وہ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں کارٹلائزیشن کا عمل ہے تو وہ اپنے قانون کے مطابق اس کے اوپر کارروائی کریں. اس کے لیے ایک ٹائم لائن دی گئی ہے. ٹائم لائن کے اوپر کوئی قانون میں کسی چیز قسم کا مسئلہ نہیں ہے. وفاقی حکومت بالکل ٹائم لائن دی جا سکتی ہے، 90 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے. اس کے اندر وہ ڈٹرمن کر کے وفاقی حکومت کو اس کی رپورٹ بھی سبمٹ کریں اور ایز پر لا اس کے اوپر پروسیڈ کرے. اس کے بعد ایک انویسٹیگیشن بھجوائی جا رہی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، جس میں ایز پر دا جے آئی ٹی انکوائری رپورٹ جو ایکسپورٹ پروسیڈز ہیں اور لون ڈیفالٹس ہیں اور پلیج جو شوگر سٹاکس ہیں اس کی سیل کا معاملہ ہے، جو کہ وائلیشن ہوتی ہے اس اپنے لون کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی. اس کی انویسٹیگیشن اسٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے کہ وہ کریں. اس ضمن میں اسٹیٹ بینک اپنی جو پروڈینشیل ریگولیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق بھی کارروائی کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ولفل ڈیفالٹ کا مسئلہ ہے تو وہ پھر جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا قانون ہے ولفل ڈیفالٹ، وہ پھر سوابدید ہوگی گورنر اسٹیٹ بینک کی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کیس میں ولفل ڈیفالٹ ہے تو وہ اس معاملے کو نیب بھی بھجوا سکتے ہیں ایز پر دی رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ لاز آف ایس بی پی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس. اس کے بعد ایک اور بڑا اہم معاملہ تھا جس کے اندر نشاندہی کی گئی تھی شوگر کمیشن کے اندر، وہ ہے کارپوریٹ فراڈ کی، کہ کچھ پبلک لمیٹڈ کمپنیاں اور کچھ دیگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جس کے اندر باقاعدہ کارپوریٹ فراڈ کمٹ ہوتا نظر آتا ہے. اس معاملے کی فردر تفتیش اور ایکشن کے لیے بھیجا جا رہا ہے ایف آئی اے اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی جوائنٹ ٹیم کو کہ وہ اپنے طور کے اوپر اس کے اوپر اپنی ایک جوائنٹ ٹیم بنائیں اور اس کی انویسٹیگیشن کریں. اور ایز پر جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس میں جو بھی چیزیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے ساتھ ایویڈنس لگایا گیا ہے، اور اس میں اگر جو بھی چیز اس کے مطابق آپ کی فریش انویسٹیگیشن کے مطابق آتی ہے تو جو بھی لاز ہیں ان کے تحت، چاہے وہ ایف آئی اے کے انڈر آتا ہے یا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے تحت ہوتا ہے، اس کے اوپر کارروائی کریں. اور اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ ثناءاللہ صاحب نے بھی ڈالا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے آڈیٹرز کی نشاندہی کی گئی تھی. تو جو میٹرکس کے اندر ہم نے اسپیسیفکلی آڈیٹرز کا بھی لکھا ہے کیونکہ جو بھی آڈیٹرز نے جو کہ ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں اگر کسی بھی
رپورٹس کو ویریفائی کیا ہوا ہے اور اس فراڈ کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جو کہ آن دا فیس آف ریکارڈ ہے، اس چیز کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے ان دو محکموں کے لیے تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اسی طرح سے جو آپ کو ایکسپورٹس والا معاملہ یاد ہوگا کہ فیک ایکسپورٹس تھی جن کی نشاندہی GIT کی رپورٹ میں کی گئی ہے کہ افغانستان کو جو چینی بھیجی گئی اور وہ چینی جس کے بدلے میں سبسڈی کلیم کی گئی، دونوں کی اماؤنٹ میں، کوانٹٹی میں بڑا واضح فرق ہے۔ وہ ٹرک جو 20 سے 25 ٹن سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا، وہ 80 اور 90 ٹن وزن اٹھا کے افغانستان چینی جا رہا ہے۔ تو وہ والے تمام جو چیزیں ہیں اس کی انکوائری جو ہے FIA کو سونپی گئی ہے کہ وہ ایز پر لا اس میں پروسیڈ کریں گے اور 90 دن کے اندر اپنی رپورٹ جمع کرائیں گے۔ اور لاسٹ میں جو ہے وہ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا کہ چینی بحران پر کمیشن بنایا جائے گا، انکوائری ہوگی، ذمہ داران کو سزا دی جائے گی، اور وزیراعظم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ سے رابطہ، ہم بڑے خوش ہوں گے اگر ہمیں نہ جواب دینا پڑے اور آپ کے سامنے یہاں پہ آ کے نہ بیٹھنا پڑے، تو ہم تو بڑے خوش ہوں گے، آرام سے حکومت کرتے رہیں، لیکن یہ سوال جواب اور اطلاع کا سلسلہ تو بہت ضروری ہے۔ تو میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوا ہوگا، میں آرڈر دیکھ لوں گا، میں نے آرڈر نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھیں، معاون خصوصی تو پہلے میرے اوپر اتنے لوگ عدالتوں میں چلے گئے ہیں، بالکل جو بھی معاملہ عدالت کسی بھی تحقیقاتی ادارے کے سامنے آئے گا وہ اس کے اوپر کارروائی کرے گا۔ کہ الیکٹرک کا اگر کوئی بھی کیس، اگر کچھ کیسز ہیں بھی تو وہ بالکل نیب ہے، FIA ہے، آپ صبح پٹیشنر بن جائیں، اس میں بن جائیں۔ ابھی کا جو معاملہ ہے وہ تو ٹیکنیکل نوعیت کا ہے، احتساب کا نہیں ہے، جو میری چھوٹی سی عقل کے مطابق ہے۔ وہ کوئی فائنینشیل ایشو زیادہ ہے، گیس کا ایشو ہے، ٹیرف کا ایشو ہے، جس کے اوپر کل وزیراعظم صاحب نے ایک کمیٹی کی سربراہی بھی کی اور جس میں تمام سٹیک ہولڈرز تھے، سندھ کے ہمارے اتحادی MNAs بھی تھے، گورنمنٹ کے MNAs بھی تھے، ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی تھے، اور یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اس میں جو ٹیرف ہے اس میں چونکہ اس وقت وہ ایشو ہے تو وہ ریلیف تھوڑی سی دی جائے گی اور اس ٹیرف کی ڈٹرمنیشن کچھ مہینوں بعد کی جائے گی۔ جی سنا سر۔ سر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد یہ تو ٹوٹل ساری چیزیں چینج نظر آ رہی ہیں، اور یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ دوبارہ انویسٹیگیشن ہوگی۔ اس وقت مارکیٹ میں چیزیں ڈبل کر کے چیزیں اور اس میں کمی کا کوئی امکان 90 دن میں، تو اپنے 90 دن میں سب نے تحقیقات کی، 90 دن کے بعد پھر کارروائی شروع ہوگی اگر کچھ ثابت ہو۔ تو یہ چینی کی قیمت، یہ جو کمیٹی کو آپ 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں مہینے کے حالات نظر آ رہے ہیں، چینی کی ایکچوئل قیمت جو ہے مارکیٹ میں جو ان کی ایک کاسٹ ہے اس پہ تھوڑا بہت جو ان کا ریٹ آف ریٹرن نکال کے تو پرائس کب تک کم ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے، کافی دن ہو گئے، 120 لاکھ کی عدالتوں کی دی ہے، اس میں کیا پیش رفت ہے؟ اور ایک پرائم منسٹر نے آپ کو ادویات کی جو انڈیا سے امپورٹ ہونی تھی اور اس میں جان بچانے والی ادویات کی بجائے ملٹی وٹامن جو باقی چیزیں آتی ہیں، وہ انکوائری رپورٹ کی درخواست۔ جی اچھا، اب 3 سوال آپ نے کر لیے۔ پہلے تو چیز یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں گا آپ مہنگے اسٹوروں سے چینی لینی بند کریں، سستے اسٹور سے لیا کریں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو چینی کی قیمت سے متعلق ہے، دیکھیں چینی کی قیمت سے متعلق 2-3 لیولز کے اوپر کام ہونا ہے۔ ایک تو آپ کا نیشنل لیول ہے، پھر پروونشل لیول ہے، پھر ایڈمنسٹریٹو لیول ہے۔ جو ابھی ہماری پرائس کی ایک جو ہوتی ہے 4 صوبوں کی ایک میٹنگ چیئر کرتے ہیں، پرائم منسٹر خود کرتے ہیں، جس میں چینی بھی اس کے اندر ایک پروڈکٹ شامل ہے اور اس میں ریٹ مختلف ہے۔ تقریباً جو لاسٹ میٹنگ میں نے بھی اٹینڈ کی تھی وہ کچھ جگہوں پہ 74 روپے بھی ہے، 72 روپے بھی ہے، اور کچھ جگہوں پہ 90-95 روپے بھی ہے چینی کی قیمت۔ اس